حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت آدم کی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حضرت آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو حضرت آدم کو پیدا کرنے پہ اختیار رکھتا ہے، یعنی جس وقت انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ایک نئی مخلوق کو تخلیق کرنا اور پھر اس کو بنانا اور اس کی ضرورت کا ہر سامان دنیا میں پیدا کر دینا، اور اسی طرح اور کئی نئی مخلوقات کو پیدا کر دینا جو کہ اس انسان کے کام آئیں، وہ جو نئی مخلوق ہے اس کے کام آئیں، تو اللہ تعالیٰ ہی کا یہ کام ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سورۃ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 57 ختم ہوئی تھی ہماری، 58 سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ذالک نتلوہ، یہ ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو علیکہ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، من الآیاتی آیتوں میں سے، والذکری اور ذکر ہے، بیان ہے، الحکیم حکمت والے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اس کو، تلاوت کرتے ہیں اس کی آپ پر، اور یہ آیتیں جو ہیں یہ بیان ہے حکمت والی کتاب میں۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ کی، عند اللہ، پاس اللہ کے، یعنی اللہ کے قریب یا اللہ کے نزدیک، حضرت عیسیٰ کی مثال کا مثل آدم، جیسے کہ مثال ہو آدم علیہ السلام کی، یعنی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ کی مثال ہے۔ خلقہ، پیدا کیا اس کو، من تراب، مٹی سے، یعنی حضرت آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ، پھر کہا اس کو، ثم پھر قالا، ایک شخص کو وہ کرتا ہے، یعنی ایک واحد کے لیے ہے، قالا کہا اللہ نے، لہو اس کو، یعنی حضرت آدم کو، کن ہو جا، فیکن پس وہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق تخلیق کی، تمام چیزیں جب اس کی کر لی، پوری کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کرنے کے بعد حضرت مطلب وہ ان کی تخلیق کرنے کے بعد حضرت آدم کو حکم دیا کہ زندہ انسان بن جا، چلتا پھرتا انسان بن جا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بن گئے، یعنی کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے الحق من ربک، حق ہے یہ تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن، پس نہ ہونا تم، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تجھ پر آیتوں میں سے اور بیان حکمت والا، بے شک مثال عیسیٰ کی نزدیک اللہ کے، جیسے کہ مثال آدم کی، پیدا کیا اس کو، یعنی حضرت آدم کو تو مٹی سے، پھر کہا اس کو، یعنی اللہ نے کہا اس کو، ہو جا، کن ہو جا، فیکن پس وہ ہو گئے، یعنی ایک زندہ انسان بن گئے۔ الحق، حق ہے یہ، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، یعنی سب کچھ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ال کا مطلب ہوتا ہے تمام، تمام حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن، پس نہ ہونا تم، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجاک، پس جب کوئی جھگڑے تجھ سے، یعنی یہ مباہلہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیوں اور عیسائیوں کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن حاجاک، پس جو کوئی جھگڑے تجھ سے، حاج کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، فمن پس جو کوئی، فی ہی، اس میں، یعنی اس بارے میں کوئی اگر تم سے جھگڑا کرتا ہے، بعد ما جا آکا، اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس، من العلمی، علم، یعنی میں نے تمام علم آپ کو دے دیا ہے، تمام باتیں حضرت آدم کی، حضرت عیسیٰ کی آپ تک پہنچ گئی ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح سے حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور کس طرح سے ان کو، یعنی حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ جھگڑے تجھ سے، اس کے بعد کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، تمہیں علم دے چکا ہوں، فکل، پس کہہ دو، تعالو، تم آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، دعوت سے ہے، نا کا مطلب ہے ہم، یعنی ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، بیٹوں کو اپنے، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ونساءنا، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا، اور ہم خود آتے ہیں، وانفسکم، اور تم خود آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم التجا کرتے ہیں، فنجعل، اور کرتے ہیں، لعنت اللہ، لعنت ہے ہو اللہ کی، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ کر دے لعنت اللہ، الکاذبین، اوپر کاذبین، اوپر جھوٹوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اگر کوئی جھگڑے تجھ سے اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا، پس کہہ دو کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اور ہم خود آتے ہیں اور تم خود آؤ، اور
پھر ہم التجا کرتے ہیں اللہ سے کہ کر دے اللہ تعالیٰ لعنت اوپر جھوٹوں کے۔ اب یہ نجران کے عیسائی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے تمام باطل جو عقیدے تھے ان کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن پاک میں دے دیا۔ یعنی یہ ٹرائی اینگل جو مانتے تھے، عقیدہ تثلیث کو مانتے تھے، اور عقیدہ تثلیث کا جو ہے وہ ایک ٹرائی اینگل بنتا تھا، حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ اور حضرت مریم کا، اور دوسرے لوگ ٹرائی اینگل یعنی جس طرح ہم مطلب ہمارے ہاں مختلف عقیدوں میں لوگ ہیں، اسی طرح سے ان کے عقیدے مختلف تھے، اور ایک ٹرائی اینگل کو مانتا تھا کہ اللہ اللہ ہے، حضرت جبرائیل، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو ایک فیملی بنا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس علم آ گیا اور میں نے تمہیں علم دے دیا، اب تم کہو ان کو مباہلے کے لیے دعوت دو، اور ان سے کہو کہ تم خود یعنی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اب خود آؤ، ہم بھی خود آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کر دے۔ تو جب یہ بات سنی، اب یہ لوگ وہاں آئے، جس وقت وہاں آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ آ گئے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سب لوگ میدان میں کھڑے ہیں تو وہ ایک دم پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے چہروں پر سچ کا اتنا نور ہے، حق کا اتنا نور ہے کہ آج اگر ہم نے کہا کچھ تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ پیچھے ہی سے واپس مڑ گئے اور وہاں سے بھاگ گئے، اور یہ نوبت ہی نہ آئی کہ یہ مباہلہ ہو پاتا۔ یعنی یہ نجرانی مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تھے، اور جیسے ہی یہ پہنچے تو یہ مطلب انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ نورانی صورتیں دیکھ کر ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ میں ان پاک چہروں پر ایسی روب اور ایسا دبدبہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے، ان سے مباہلہ کر کے ہلاک مت ہو جانا۔ آخر انہوں نے مباہلے کا ارادہ چھوڑ دیا، مقابلے کا ارادہ چھوڑ دیا، اور صلح کر کے واپس آ گئے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مباہلہ کرتے تو ایسی آگ ان پر برستی کہ اللہ تعالیٰ پورے کا پورا نجران ہی تباہ کر دیتے۔ ان ھذا، بے شک یہی ہے، لہو القصص، بیان قصہ، الحق سچا، یعنی سچا قصہ، سچا بیان یہی ہے۔ وما من الہ، اور نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بیان سچا ہے اور سچ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، البتہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بیان بالکل سچا ہے، اور اس میں حق ہی حق ہے، حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور نہیں ہے معبود کوئی مگر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ وہی زبردست حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر نہ قبول کریں یعنی مڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ پھر جائیں اور مطلب واپس چلے جائیں تو اللہ کو معلوم ہے کہ فساد کرنے والے لوگ کون تھے اور حق پرست کون لوگ ہیں، حق کی پہچان رکھنے والے اور حق ہی کی طرف لوٹنے والے لوگ کون ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نے آیت نمبر 63 تک پڑھا ہے، سورۃ آل عمران، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 63 یعنی 58 سے لے کے 63 تک پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، سننا، سمجھنا اور سمجھانا سب قبول کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔